پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج بڑی اہم کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکینڈ پہ بھی جو ہے وہ کافی گرما گرمی رہی, مارا ماری رہی, اور کچھ خبریں جو ہیں وہ زینت بنتی رہیں چینلز کی. کچھ آرٹیکلز ایسے آئے جن کا ذکر ماضی میں ہو چکا تھا لیکن ان کو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا, اس پر بھی بحث مباحثہ ہوتا رہا. وہ سب کیا ہے اس پر بھی ہم ظاہر ہے بات کریں گے. لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں حمایت حاصل کرنے کے بعد آج 27 ممبران کی حمایت مل گئی جناب یعنی پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے ان کو, فیصل راٹھور صاحب کو, اور وہ اب آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. جو تحریک عدم اعتماد تھی چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف وہ کامیاب ہو گئی ہے 36 ووٹوں سے. اب ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو انٹرنیشنل فورم سے خبر آئی بڑی وہ تھی شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی, اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چل رہا تھا انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل میں. انسانیت کے خلاف جرائم کی وہ مرتکب پائی گئی ہیں اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک زمانہ جب امید کی کرن ان کو کہا جاتا تھا, ظاہر ماضی میں مجیب الرحمان جو تھے, شیخ مجیب الرحمان ان کی صاحبزادی, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ انسانیت کی علم بردار ہے, نہ جانے کیا کیا, اور نوجوانوں کی نمائندہ سمجھا جاتا تھا ان کو. وجہ کیا بنی کہ طویل ترین اقتدار جو ہے اس کا خاتمہ ہوا. یعنی دنیا کی اگر ہم بات کریں تو 20 سال کسی اگر خاتون نے حکومت کی ہے دنیا میں تو وہ یہ تھی, یعنی اقتدار ان کو ملا. بیچ میں گیپ ضرور آیا لیکن مجموعی طور پر. تو یہ کیا وجہ بنی؟ ظاہر ہے اس پہ ہم شامی صاحب سے جو ہے وہ ہسٹری جو ہے اس پر بھی بات کریں گے. شامی صاحب, ویسے تو سر آج پیر کا دن, تو میں نے سوچا تھا کہ پیری مریدی کی بات کر لیں, لیکن وہ کیونکہ ویکینڈ پہ ذرا ہوتی رہی ہے, آپ بھی اس پہ اظہار خیال کر رہے تھے, اس پہ اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے, ہاں جی, جس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں بشرا بی بی کے روحانی معاملات یا جادو ٹونے کے معاملات ان پر گفتگو کی گئی. ہاں, اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے, لیکن اس کو ایک رپورٹ کے طور پر مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے, تو بہت سی ایک تاثر نیا قائم ہو گیا اس کا. تو بہرحال اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن آزاد کشمیر میں اب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ چکی ہے. جی سر. اور جو چودھری انوار صاحب تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے, آخری وقت تک ڈٹے رہے وہ, کہ ان کی میجورٹی ختم ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو شکست دی گئی. اب میرا خیال ان کے تو کوئی کم 8 ووٹ ملے ان کو, کن کو نہیں, 38 سرکار نہیں, ان کے خلاف. ہاں جی ایگزیکٹلی, ان کے خلاف ملے نا. جی بالکل. ہاں, تو ان کے تو 8 حامی تھے وہاں جو موجود تھے. بالکل. تو پتہ نہیں کس برتے پہ پھر وہ ڈٹے رہے. لیکن ایک مبصرین کا کہنا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے نا, جی جی, اس کی منظوری کے ساتھ یہ مشروط تھی. صحیح ہے کہ بھئی یہ منظور ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تو پھر یہ ان کو یہ ٹافی یا برفی یا لڈو پیش کیے جائیں گے. یعنی آپ 27ویں پر حمایت کریں, ہم بھی 27 آپ کو دے دیں گے. تو 27ویں پر انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا, 27ویں ترمیم منظور کرائی, اور اس کے بعد پھر اس خوشی میں ان کو اب اقتدار مل گیا ہے آزاد کشمیر کا. اب پیپلز پارٹی کے کئی رہنما جو ہیں وہ تو بڑے پریشان ہیں, کیونکہ اب چند ماہ کی حکومت ہے, اس کے بعد انتخابات ہونے ہیں, اب سردیوں کا موسم ہے, پھر ایکشن کمیٹی سے جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے مسائل سے نپٹے گی. شامی صاحب, لوگ سوال یہ کریں کہ چند ماہ کیوں مطلب یہ پریکٹس کی گئی, کیا وجہ تھی؟ یعنی کہ اب 2 رائے اس میں پائی جاتی ہیں. آج میں قصور گیا ہوا تھا, اچھا, وہاں ہمارے بیورو چیف ہیں شیخ محمد حسین صاحب, ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا. اچھا, تو وہاں چودھری منظور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اچھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ہماری پارٹی میں ایک بڑی اکثریت جو تھی وہ تو اقتدار لینا نہیں چاہتی تھی, کہ بھئی ہم شاید کچھ کر نہیں پائیں گے, لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ اگر اقتدار نہ لیں تو پھر نگران حکومت قائم ہو جائے اور وہ لمبا عرصہ قائم رہے, تو پھر اس وقت پھر اس میں ہم کیا کریں گے. اب تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنی جان لڑائے گی اور حالات کو سنبھالے گی, اور جو وہاں ایک
ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی تحریک کے نتیجے میں جو اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کو سمیٹے گی. اب دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوتا ہے. شامی صاحب جو فیصل راٹھور صاحب ہیں ان کے والد گرامی بھی یہاں کے وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے, وہ وزیر اعظم بھی رہے, صحیح, اور یہ خود بھی وزیر تھے ابھی انوار الحق کی کابینہ میں, اور سیکرٹری جنرل وہاں تھے پیپلز پارٹی کے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اصل میں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو قائم نہیں کیا جاتا تھا آزاد کشمیر میں. تو مسلم لیگ نون کا تو موقف یہی تھا, مسلم لیگ کا نون سے پہلے بھی مسلم لیگ کا موقف یہی تھا کہ مسلم کانفرنس جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور وہاں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو وہاں قائم کیا 77 میں. اس سے بعد پھر پی ٹی آئی بھی قائم ہو گئی, پھر مسلم لیگ نون بھی قائم ہوئی. تو اب ساری سیاسی جماعتیں وہاں موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے یہ سر 5ویں وزیر اعظم ہیں وہاں پہ, لیکن یہ ہے کہ وہاں اب مسلم کانفرنس جو ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے. اگرچہ کہ سردار عبدالقیوم کے بیٹے سردار عتیق احمد خان اس کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن اس کے کئی رہنما جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شریک ہو چکے ہیں. راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ بھی مسلم کانفرنس کے رہنما تھے ایک بہانے بڑے. تو اب ایک زمانے میں جو اتنے تحریک کشمیر جو تھی اور کشمیر کے لیڈر اتنے بڑے تھے, چودھری غلام عباس جنہیں ہم قائد ملت کے نام سے جانتے ہیں, پھر اس کے بعد سردار عبدالقیوم صاحب, کے ایچ خورشید صاحب, پھر سردار ابراہیم صاحب, کہ یہ لوگ جو تھے وہ پاکستان کی سیاست میں دخیل ہوتے تھے. اور جو ہمارے چودھری غلام عباس ہیں جو قائد ملت کہا جاتا ہے, وہ جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اس کا حصہ تھے. اور سردار عبدالقیوم جو ہیں وہ جو یہاں پی این اے کی تحریک تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلی, اس میں اس کا حصہ تھے. 9 پارٹیاں اس میں شامل تھیں, 9 ستارے جن کو کہا جاتا ہے. تو ایک ستارہ جو تھے وہ سردار عبدالقیوم خان بھی تھے. تو بہرحال اب پاکستانی سیاست وہاں پہنچ گئی ہے. کشمیری رہنما بڑے بڑے جو ہیں پاکستانی جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں. اب یہ ہمارے سردار تنویر الیاس جو ہیں جو سابق وزیر اعظم, وہ بھی اب پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. اور راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو. تو اب تو آپ ان کو بے دخل نہیں کر سکتے وہاں سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, کیونکہ اب وہ کشمیری سیاست کا حصہ بن گئی ہیں. تو بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے اب بھی کوشش ہوتی ہے تمام تر یعنی حالات کے جبر کے باوجود وہ اپنا ایک انسٹیٹیوشنل رول ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا ایک جمہوری چہرہ جو ہے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آزاد کشمیر کے معاملات سے نبٹتی ہے. اور یہ جو فیصل راٹھور ہیں ان کی شہرت اچھی ہے, لوگوں میں گھل مل کے رہنے والے ہیں. شہرت تو سر ان کی بھی اچھی تھی, اور چودھری صاحب کی بھی نہیں, چودھری انوار الحق کی اچھی تھی, لیکن کوئی پارٹی ان کے ساتھ نہیں تھی نا, وہ تو اکیلے نہیں تھی کسی کی, اکیلے تھے نا. اب وہ یعنی پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی وہاں. اور یہ ان کے پیچھے تو ایک پارٹی ہے اور ایک ان کی پوری تاریخ ہے اور ان کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرغے باد نما نہیں ہے کہ آج جس طرف ہوا ہے اس طرف چل پڑے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے ان کا, ان کے والد کا بھی ایک کمیٹڈ کارکن ہے پیپلز پارٹی کے. تو اور پھر یہ ہے کہ میڈیا میں بھی میرا خیال ایک ٹی وی پہ ٹاک شو بھی کرتے رہے ہیں. تو بہرحال ایک سلجھے ہوئے شخص ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورت بنتی ہے. چلیں شامی صاحب, نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں, ہم ذرا سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش ان کی بات کر لیتے ہیں, جس کا ابتدائیے میں ذکر کیا کہ ان کو عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے, سزائے موت کا حکم دے دیا ہے. 5 جو ہیں وہ ان کے اوپر بتایا گیا ہے, کاؤنٹس لگے, جن میں سے 3 پر ان کو جو ہے وہ یعنی مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم دیا ہے. 453 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوا. 3 رکنی ٹرائیبیونل تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ شامی صاحب یہ انہی کے دور میں یعنی کہ بنے تھے یہ ٹرائیبونلز, اور لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل ہے, یہ خصوصی عدالت تھی جو انہوں نے قائم کی, جس میں عوامی لیگ کے مخالفین ان کے خلاف مقدمے چلائے گئے, جماعت اسلامی کے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما جو تھے ان کو بڑی تعداد میں قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑی, ان کو پھانسیاں دی گئیں.
خود جماعت اسلامی کے جو امیر تھے پروفیسر غلام اعظم، وہ 91 سال کی عمر میں وہ ان کا انتقال جیل میں ہوا. صحیح. اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بریگیڈیئر اعظمی، وہ ان کو وہ لاپتہ کر دیا گیا. ان کو 8 سال، یعنی بریگیڈیئر سرونگ بریگیڈیئر تھے اور وہ لاپتہ ہو گئے. 8 سال بعد ان کو رہائی ملی، وہ بازیاب ہوئے جب اقتدار ختم ہوا حسینہ واجد کا. تو حسینہ جو تھیں، اب یہ ہمارے شیخ مجیب الرحمان نے جب بنگلہ دیش کا اقتدار سنبھالا تو پہلے تو وہ وزیر اعظم بنے، بعد میں پھر صدر بن گئے. اور پھر صدر ایسے بنے کہ انہوں نے یک جماعتی آمریت قائم کر دی وہاں، یعنی ون پارٹی اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اور بڑے یعنی اختیار سنبھال لیے سارے، اور ان کے خلاف پھر بغاوت ہوئی اور فوجی افسر جو تھے انہوں نے بغاوت کی اور انہوں نے ان کو تہ طیق کر ڈالا. ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے 3 بیٹوں کو. یہ وہاں نہیں تھی اس وقت؟ یہ نہیں تھی. حسینہ اور ریحانہ 2 ان کی بیٹیاں تھیں، وہ بیرون ملک تھیں اور یہ اس وقت جرمنی میں تھیں، وہاں دورے پہ گئی ہوئی تھیں. اور ان کے جو 3 بیٹے تھے، پھر ان کی بہویں تھیں، ان کے بھتیجے تھے، ان کی اہلیہ تھیں، وہ سب جو تھے، جو لوگ بھی اس گھر میں موجود تھے اس وقت، سب کو ان فوجی افسروں نے گولیاں مار کے قتل کر دیا، بھون ڈالا گولی. اور بہت ایک ان کی لاش جو ہے وہ بے گور و کفن پڑی رہی. بہرحال وہ جو دور ختم ہوا تو یہ حسینہ جو تھیں پہلے انڈیا پہنچیں اور پھر انڈیا سے یہ بنگلہ دیش واپس آئیں. اور واپس آنے کے بعد یہ پھر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی. صحیح ہے. اور منتخب ہونے کے بعد ایک ٹرم اب یہ 2 ہماری جو جنرل ضیاء الرحمان تھے، جنہوں نے جو شیخ مجیب کا تختہ الٹنے کے بعد برسر اقتدار آئے تھے، اور شیخ جنرل ضیاء الرحمان اور ان کی اہلیہ، ان کو بھی بعد میں پھر قتل کر دیا گیا وہ ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں. تو پھر حسین محمد ارشاد جو تھے جنرل، انہوں نے اقتدار سنبھالا. تو ان کی اہلیہ جو تھی خالدہ ضیاء، اب آج بھی وہ BNP کو، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. اور یہ 2 بیگمات تھیں، ان میں بنگلہ دیش کی سیاست جو ہے بس یہی اس کو لیڈ کرتی تھی، ایک اپوزیشن میں، ایک گورنمنٹ میں. تو بہرحال یہ حسینہ واجد 5 سال کے لیے برسر اقتدار آئی. پھر اس کے بعد خالدہ ضیاء کی حکومت قائم ہوئی. پھر حسینہ واجد جو برسر اقتدار آئی ہیں تو 15 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اور پھر ظلم کا انہوں نے بازار گرم کر دیا. شیخ مجیب الرحمان کے دور میں اتنی سختی نہیں کی گئی اور جو اپنے مخالفین تھے ان کے خلاف وہ کاروائیاں نہیں کی گئیں جو حسینہ واجد کے دور میں کی گئی. شاہی صاحب پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں ترقی ہوئی بنگلہ دیش جو ہے، ترقی تو اب جو اپنی جگہ ہوئی ہوگی، لیکن یہ پھر ایک جمہوریت پسند، یعنی کہ ایک یہ کہہ لیں کہ وزیر اعظم سے پھر یہ ایک آٹوکریٹک، مطلب اس میں کیوں آگئے؟ آمریت میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو بنگلہ دیش جو ہے اس کا شمار جو ہے وہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری، یعنی غریب ملکوں میں ہونے لگا. اور اس کو بعض رعایتیں ملیں بین الاقوامی طور پر. اس کی جو برآمدات تھیں ان پہ یعنی وہ ڈیوٹی کم ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کی اکانومی جو تھی اس نے ایک توانائی اس میں آئی. ٹھیک ہے. گروتھ ریٹ وہ 8% تک یعنی گیا. لیکن انہوں نے پھر بجائے اس کے کہ جب وہ اپنے مخالفین کے ساتھ جمہوری رویہ اپناتی، ان کو تسلیم کرتی، اپوزیشن کو کام کرنے کا موقع دیتی، انہوں نے ایک تو ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی. اور کارروائیاں کیسے شروع کی؟ ایک لوگ جو غائب ہونے لگے، مسنگ پرسن، اور ایک فوجی انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی اس نے خفیہ حراستی مراکز قائم کر لیے جہاں لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور اٹھایا جاتا تھا. ابھی بھی یہ جو بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو گمشدگیاں ہیں ان کا پتہ چلانے کے لیے، جبری گمشدگیاں، ایک جو کمیشن قائم کیا تھا، تو اس نے کہا ہے کہ 330 افراد کم از کم ایسے ہیں
جو اس زمانے میں گم کیے گئے صحیح. اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں, ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا. ٹھیک ہے, لیکن پتہ تو چلے نا کہ کیا. اور اس میں 700 سے زائد, ان 2009 سے لے کے 2024 تک 700 افراد جو تھے وہ غائب کیے گئے, ایسے غائب کیے گئے کہ جن کی رپورٹیں بھی یعنی باقاعدہ خبریں آئیں, یہ رپورٹیں درج کرائی گئی. صحیح. لیکن وہ جو ہے یہ جو معاملہ تھا, کئی لوگ ان کو آپ سمندر میں غرق کر دیا گیا, کئیوں کو کئی نامعلوم مقامات پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, کئی طبعی موت مر گئے. صحیح. تو پھر یہ جو اس قدر ظلم ہے یہ تو اور بربریت ہے, اس کی تو مثال نہیں. اور ابھی جو پتہ چلا جا رہا ہے تو جو کمیشن قائم کیا اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ افراد ایسے ہیں جو انڈیا کی مختلف جیلوں میں موجود ہیں. یہ بنگلہ دیش سے لوگوں کو گرفتار کر کے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا اور وہاں جیلوں میں ان کو ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس طرح, اور پھر اس کے بعد جس طرح لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا اور طویل قید کی سزائیں دی گئیں, اس نے, اور یہی جو عدالت انہوں نے قائم کی تھی, اب یہی عدالت جو ہے اب ان پر مقدمہ چلا رہی ہے. اس کے جج اگرچہ بدلے جا چکے ہیں, صحیح, لیکن قانون تو وہی ہے. اور اس وقت پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور بغیر ایویڈنس کے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. 1971 کے جو واقعات ہیں, جج کا نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی اس طرح کا مدعی موجود ہے اور نہ اس طرح کا کوئی گواہ یعنی موجود ہے, تو وہ اس پہ لوگوں کو سزائیں دیتی چلی گئیں. ٹھیک ہے. اب وہی عدالت جو ہے اب وہ یہاں سے بھاگ چکی ہیں اور انڈیا میں مقیم ہیں. اب وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے جو کہ جی آپ بھارت حوالے کریں. اب ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ جب ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے ایک, ان کی ٹیلی فون کال بھی ریکارڈ ہوئی اور وہ بھی پیش کی گئی عدالت میں اور اس کا پھر فرانزک بھی کرایا گیا. تو معلوم ہوا کہ انہی کی آواز ہے جس میں وہ باقاعدہ حکم دے رہی تھی کہ ان لوگوں کو یعنی ان پر گولیاں برسائی جائیں, ان پر ڈرونز حملے کیے جائیں. بالکل. ہاں. اور ان کو اس میں وہ اپنی جو پولیس ہے اور دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو وہ اکسا رہی تھی. ان کے اور ان کے حکم پر وہ کوئی 1400 کے قریب افراد جو ہیں 1400 لوگ مارے گئے اور کہیں ایک جگہ تو ایسا ہوا ہے ایک لوگوں کو زندہ بھی جلا دیا گیا. اور یہ سارے جو کام تھے ان کی نگرانی میں, ان کی شہ پر, ان کے حکم پر ہو رہے تھے. اب ان کو جب مقدمہ شروع ہوا ہے تو عدالت نے نوٹس جاری کیے اور ان کے خلاف اور اشتہار دیے گئے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی صفائی پیش کریں, لیکن وہ نہیں آئیں اور اب ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. اب وہ جو ٹرائل ہوا یہ تو ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا, اس کی کیا قانونی حیثیت پھر اس کی کیا ہوئی کہ اگر ایک شخص اپنے دفاع کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر اگر آپ دفاع کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر عدالت بار بار آپ کو وقت دے رہی ہے, اعلان ہو رہے ہیں کہ آپ آئیں اور پیش ہو جائیں, تو پھر تو آپ کی ذمہ داری تھی, آپ آ کے اپنی صفائی پیش کرتی. اور عدالت جو تھی وہ نہیں آئی تو اب انہوں نے اپنی صفائی کا موقع کھو دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اب وہ اپیل میں جائیں تو ان کی بات جو ہے اپیل تو کی جا سکتی ہے, ظاہر اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں. اور جو ان کی عوامی لیگ ہے وہ اس نے کوئی احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے. ابھی عوامی لیگ ان کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں, وہ ان کا بھی اپنا بھی رد عمل آ گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں, حامی پریشان نہ ہوں, انہیں فیصلہ جاری کرنے دیں یعنی ان کو, اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, وہی اللہ جو ہے زندگی لے گا, لیکن میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتی رہوں گی. میں نے اپنے والدین, اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دیا ہے, انہوں نے میرا گھر جلا دیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اسے نہیں بھولیں گے, ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. ہاں, اب وہ واپس آئیں, ان کو چاہیے کہ بنگلہ دیش واپس آ جائیں اور اپنے مقدمے کا سامنا کریں. اچھا, یعنی تقاضا تو یہی ہے. یہ جو قیادت جو ہوتی ہے اس میں تو پھر رسک لینا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح اب آتی وہ مقدمے کا سامنا کرتی, آپ بھی اپیل کریں اور تو ان کو موقع مل سکتا ہے. لیکن اب بنگلہ دیش کا معاملہ ہے
وہ کس طریقے سے ان کا قانونی نظام جو ہے ان کو ڈیل کرتا ہے. شامی صاحب جو بنگلہ دیشی وزارت خارجہ ہے وہ کہہ رہی کہ جی بھارت کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ ہے جس کے تحت شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ جن اسد الرحمان ان کو جو ہے حوالے کرنے کا بھارت پابند ہے. تو یہ اگر بھارت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہوں گے, پہلے بھی کشیدہ ہیں, اور لیکن بھارت جو ہے اس کے تو آثار نظر نہیں آ رہے کہ ان کو واپس کر دے یا ان کو سپرد کر دے بنگلہ دیشی حکومت کے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کیا صورت ہے, کیا کوئی قانونی وہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک بھی جا سکتی ہیں اور وہاں بھی رہ سکتی ہیں. واپس آنے سے انکار تو کریں گی کیونکہ واپس آنے کے بعد تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر واپس آنا ہوتا تو مقدمہ لڑتی آ کے, تو اب وہ جب وہ اپیل میں جائیں گی تو اب سرنڈر ہوئے بغیر, یعنی یہ بھی تو ہوگا نا مشکل کہ جب آپ اپیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو موجود بھی ہونا چاہیے. بالکل. شامی صاحب ایک بات اور اس میں کہ فیصلے میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہے کہ جی عدالت نے کہ عوامی لیگ اب سیاسی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی. ہاں تو عوامی لیگ پہ تو اب وہ اس لیے کہ عوامی لیگ جو ہے جو اس نے جو جرائم کیے ہیں اور جو حسینہ واجد نے ایک پارٹی کی سربراہ بھی تھیں, وہ حکومت کی سربراہ بھی تھیں, تو عوامی لیگ پر بھی ایک پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ عوامی لیگ کو سیاست میں حصہ لینے کا حق نہ دیا جائے. لیکن بہرحال آج تو دیکھیے وہاں جو شیخ مجیب کے مجسمے ہیں وہ توڑے جا چکے ہیں. وہاں جو یعنی جب سرنڈر ہوا تو جنرل نیازی اور اروڑا جو دستخط کر رہے تھے وہ تصویر جو ہے اس کا بھی ایک مجسمہ تیار کیا گیا تھا, اس مجسمے کو بھی لوگوں نے توڑ دیا. اب تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں یوم اقبال منایا جاتا ہے, یوم قائد اعظم منایا جاتا ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان گئے ہیں, لاکھوں افراد جو تھے وہاں موجود تھے, انہوں نے بڑا اچھا ان کا پرتپاک استقبال ہوا اور بڑی انہوں نے ایک وہاں مدبرانہ تقریر کی. انہوں نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, آپ چل کے ہماری طرف آئیں گے, ہم دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے. اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. تو ایک ظاہر ہے کہ جب آپ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی, میں کئی دفعہ وہاں گیا ہوں بنگلہ دیش, اس میں لوگوں میں عام لوگ جو تھے ان میں ایک محبت اور اپنائیت کا احساس تھا. اور جو کچھ حادثات ہوئے تھے 71 کے, اس میں وہ بری ذمہ نہیں سمجھتے تھے عوامی لیگ کو بھی, مکتی باہنی کو بھی. اب جو کچھ ہوا وہ ظاہر یک طرفہ نہیں تھا اور بہت افسوسناک ہوا, المناک ہوا. لیکن اگر شیخ مجیب الرحمان جو ہے اگر وہ سیاست کرتے, جمہوری سیاست کرتے, تو یہ نوبت نہ آتی اس کاروائی. شامی صاحب حافظ نعیم الرحمان صاحب ظاہر ہے کیونکہ پاکستان جماعت اسلامی کے امیر ہیں, انہوں نے لکھا ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ کہ جی بنگلہ دیش میں آج جو واقعہ پیش آیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا عبرتناک درس ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہے. ظاہر اس میں آگے ساری انہوں نے باتیں لکھی. میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم میسج لیں کہ ایک جمہوری حکومت ظاہر ہے وہ قائم ہوئی, سب کچھ ہوا, اس کے بعد اس کا طرز سیاست, طرز حکمرانی تبدیل ہوتا رہا, آٹوکریٹک ہو گئی, آئین میں بھی ظاہر انہوں نے جو بھی معاملات کیے, پھر عدالتوں کو استعمال کیا, جمہوری حکومت تو نہیں کہے گا نا اس کو, وہ تو ایک ڈکٹیٹوریل حکومت تھی, ٹھیک ہے, آمرانہ حکومت تھی, بلکہ اس سے بڑھ کے تھی, جابرانہ حکومت تھی, جس نے اپنے مخالفین جو ہیں ان کو چن چن کے قتل کیا, غائب کیا, تشدد کا نشانہ بنایا. اور اس کو وہ حکومت جو تھی اور اس نے پھر وہ اس کا نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوا. میسج یہ کہ جتنے مرضی بھی آپ دعوے کر لیں, مطلق العنان ہو جائیں, لیکن آپ پھر یعنی کہ قانون کے تابع ہیں, یعنی کہ آپ جو ہیں وہ جب چھری چلے گی تو پھر قانون کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اب جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. اچھا. اور پاکستان کی تو سیاست ہے, پاکستان میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ہمارے ہاں جب فوجی حکومت بھی آتی ہے نا تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اچھا. وہ بھی ایک یعنی عدالتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, دستور جو ہے معطل ہو جاتا ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اس کے کئی حصے جو ہیں وہ جوڈیشل ریویو کا بھی حق حاصل ہوتا ہے, عدالتیں جو ہیں. اور یعنی ایک پاکستان میں ایک جو ہماری فوجی حکومتیں ہیں وہ بھی ایک انہوں نے کوشش کی ہے کہ قانون اور ضابطے کے مطابق چلے, چاہے وہ فوجی قانون ہی کیوں نہ ہو. اچھا. تو یہاں بھی جب
ذوالفقار علی بھٹو. سر میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا ہم مزید بھی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے وہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے اب تو، بلکہ 28ویں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب کچھ ترامیم کی ہم بات کر رہے ہیں، 26ویں ترمیم آئی. میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کی بات کر رہا تھا. ہاں جی، وہ قتل کا جو مقدمہ قائم ہوا، ہاں جی، تو وہ اگرچہ ماشاء اللہ کے دور میں قائم ہوا، یعنی نہیں مقدمہ تو پہلے قائم ہو گیا تھا. احمد قصوری اب بھی زندہ ہیں بالکل، جنہوں نے FIR درج کرائی، ہاں جی، ان کے والد. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ہی وہ FIR درج ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر مارشاء اللہ آ گیا، مگر جو مقدمہ چلایا گیا وہ کوئی خصوصی عدالت میں نہیں چلایا گیا، ٹھیک ہے، عام عدالت میں چلا. صحیح ہے. اور کھلی عدالت تھی، ہائی کورٹ میں بھی اور پھر سپریم کورٹ میں بھی. اور جو بھی فیصلہ دیا اس پہ کنٹروورسی موجود ہے. لیکن لوور کورٹ میں نہیں ہوا جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں. لوور کورٹ میں ٹھیک ہے، پہلے لوور کورٹ میں سیشن کورٹ میں ہوتا ٹھیک ہے، پھر اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، صحیح ہے، پھر سپریم کورٹ میں. مگر وہاں کیونکہ حکومت نے درخواست دی کہ بھئی ان کا مقدمہ براہ راست ہائی کورٹ میں سنا جائے. صحیح ہے. کیونکہ ایک یعنی ظاہر ہے کہ ایک بڑے سیاستدان تھے، بڑے لیڈر تھے. اس وقت وہ مقدمہ پھر منتقل ہو گیا ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب کو اس کے خلاف اپیل کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ میں. اگر ان کو یہ پسند نہیں تھا ٹھیک تو ہے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا صحیح ہے. اور پھر مقدمہ اپنا لڑا. لیکن ہمارا اب وہ سپریم کورٹ نے ہماری قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے. اس میں اپنی کنٹروورسی موجود ہے. اور اب تو میرا خیال ہماری پارلیمنٹ نے ان کو قومی شہید بھی قرار دے دیا. ہاں جی، قرارداد ادھر منظور. لیکن بہرحال یہ تو سیاسی معاملات ہیں سارے. لیکن جو مقدمہ تھا وہ ایک عام عدالت میں اور عام قانون کے تابع چلا. اور پہلے بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ ہمارے قانون میں یہ اجازت تھی کہ غیر ملکی وکیل آ کر بھی مقدمہ لڑ سکتے تھے کسی فریق کا. اچھا، یعنی مگر بھٹو صاحب نے ترمیم کر دی قانون میں. اچھا. اور عبدالولی خان پر جو مقدمہ قائم کیا گیا تاکہ اس میں کوئی غیر ملکی وکیل آ کر پیش نہ ہو سکے. اچھا. تو اس کے بعد جب ان کی باری آئی تو کس نے، تو وہ ایک غیر ملکی کو وکیل پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن تبدیل ہو لیکن وہ قانون جو تھا خود ہی کر چکے، خود ہی بدل چکے تھے. صحیح ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے نا. اب وہ کوئی غیر ملکی وکیل نہیں آ سکا. آپ یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ آج جو یہ جو قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، جو ترامیم آ رہی ہیں، یہ کل کو دیکھیے جو ترامیم، پہلی بات تو یہ سن لیں نا کہ جو ترمیم کرنے کا حق جو ہے نا وہ تو پارلیمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے. صحیح ہے. اب آپ اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی طریقہ نہیں. ٹھیک. تو اب اس میں احتجاج کرنے والے بھی موجود ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہت سے پہلو اس کے ایسے ہیں جس پر خود مجھے بہت تشویش ہے. اچھا. یعنی ایک پہلو ایسا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کا تبادلہ کیا جا سکے گا کسی دوسری ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے. یعنی لاہور ہائی کورٹ سے سندھ میں یا بلوچستان میں یا KPK میں ٹرانسفر کیا جا سکے گا. ان کی مرضی بھی ضروری نہیں. ہمارا دستور یہ کہتا تھا پہلے، اس میں لکھا تھا کہ جب ٹرانسفر ہوگا تو اس جج کی مرضی ضروری ہوگی. ٹھیک ہے. پھر جس ہائی کورٹ سے اس کو تبدیل کیا جائے گا اس کے چیف جسٹس، وہ اس کے چیف جسٹس کی رضامندی ضروری ہوگی. ٹھیک ہے. جہاں اس نے جانا ہوگا اس کو اس چیف جسٹس کی رضامندی ضروری ہوگی. صحیح ہے. اور پھر جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے جب وہ بھی رضامند ہو تو پھر صدر مملکت سے گزارش کی جائے گی کہ آپ ان کا تبادلہ کر دیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اب جو رضامندی جج کی بھی ختم کر دی گئی اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی رضامندی بھی ختم کر دی گئی. اور یہ جو اس کو سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد کر دیا گیا. اور اگر کوئی جج جانے سے انکار کرے تو پہلے کہا گیا کہ وہ اس کا مستعفی سمجھا جائے گا، ریٹائرمنٹ سمجھا جائے گا. اب کہا گیا نہیں، اس کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہو. ٹھیک ہے. گویا یہ جو معاملہ ہے گویا پھر اس کو امپیچ کیا جائے گا. اگر وہ اپنا موقف ثابت نہ کر سکے، اگر نہ کر سکا نا، تو پھر کر لیا تو پھر کیا ثابت کرے، کیا کرے گا؟
یہ کوئی بھی ریزن دے سکتے؟ بدترین تبدیلی ہے جو ہوئی ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں جو اعتزاز احسن صاحب ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہیں اور جو رضا ربانی صاحب ہیں, ان کو چاہیے کہ انہوں نے کیسے اس کو پیپلز پارٹی کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اس کی حمایت کریں. جیسے ماضی میں انہوں نے رو کے اجازت دی تھی, نہیں, ووٹ دیا تھا نا, یہ کہہ کے دیا تھا کہ جی میں پارٹی کو دے رہا ہوں. اگر ہمارے وکلا میں ان کو چاہیے کہ اس کو پروٹیسٹ کرے, اس کو چیلنج کرے, اچھا, اس پہ جو آئینی عدالت ہے وہاں جائے اور اس پہ کمپرومائز کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ پوری عدلیہ جو ہے اس کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا. سر لیکن کیسے جائیں گے؟ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ترامیم ہے ان کو بھی نہیں چیلنج کیا جا سکے. وہ لکھا ہوتا ہے, آرٹیکل 239 تو اب یہی پہلے بھی لکھا تھا, پہلے بھی لکھا ہوتا ہے. آج بھی ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے ترامیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں, اور جسٹس چودھری محمد اقبال ہیں, انہوں نے سننے سے انکار کیا. بات یہ ہے, یہ جو کچھ بھی ہو, یہ جو ہائی کورٹ کے ججوں کا اس طرح تبادلہ, کیا قواعد و ضوابط ہے, اچھا, کیسے تبادلہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, کیسے بھیجا جائے گا, کتنی مدت کے لیے بھیجا جائے گا, کس بنیاد پر بھیجا جائے گا, صحیح ہے, کس ضرورت سے بھیجا جائے گا. یعنی جس کو آپ چاہیں اس کے لیے آپ کہہ دیں کہ ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے اور جوڈیشل کمیشن کے سپرد کر دیں. تو عدلیہ جو ہماری ہے اس سے بالکل بے دست و پا ہو کے رہ جائے گی. ہر جج کے سر پر تلوار لٹکائی جائے گی کہ ہم اب آپ کو ٹرانسفر کر کے سپی بھیج دیں گے, لڑسکر بھیج دیں گے, لاڑکانہ بھیج دیں گے. اس کا مطلب ہے اپوزیشن کا جو الزام ہے پھر وہ صحیح ہے نا کہ یہ تو آپ نے کنٹرول کر لیا عدلیہ کو. بات سن لیں, یہ میں اس شک کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ہر شک کی, ہر شک کی اپنی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا جائزہ لیں گے, صحیح ہے, اس تبدیل کر. لیکن یہ جو شک ہے, اگر جو ہماری وکلا تنظیمیں ہیں اور اگر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, اگر انہوں نے اس پہ کمپرومائز کیا, اس کا مطلب ہے انہوں نے آزاد عدلیہ جو ہے اس کا گلا گھونٹ دیا. اب سر علی ظفر صاحب خود بھی وکیل ہیں ظاہر ہے اور پی ٹی آئی سے تعلق ہے, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہیں دو طریقے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. علی ظفر تو پی ٹی آئی سے تعلق ہے نا. ہاں جی, وکیل بھی ہیں سر. ذرا میں چاہ رہا ہوں سننے, ذرا انہوں نے دو طریقے بتائیں کہ کیا اب ہو کیا سکتا ہے اس کے خلاف. دیکھیے جی, دو طریقے ہوتے ہیں جب اس قسم کی سچویشن آئے جہاں آئین کی پاسداری کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑے. ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد آپ موومنٹ چلائیں اور جوڈیشری کی بحالی کی کوشش کریں. دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے کوشش کریں بحالی کی, لیکن آپ نے اپنا ہمت نہیں ہارنی, آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ساتھ ہی سر اسد قیصر صاحب کو بھی ذرا کوئکلی سن لیں, میں چاہوں گا دونوں پہ تبصرہ کر دیں. اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جمعے کو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں. جو 27ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا, اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا, اس کی وجہ سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کیا گیا. ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. جمعے کو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں. ہمیں پیپل پارٹی سے بڑی توقعات تھی, لیکن افسوس یہ کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اقتدار کی خاطر انہوں نے اپنی عوامی سیاست کو ختم کیا. ہمیں نواز شریف سے بھی توقع تھا کہ شاید نواز شریف جو انہوں نے اعلان کیا تھا اور کمپین چلایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن نواز شریف اپنی بھائی اور اپنی بیٹی کی وجہ سے بری طرح کمپرومائز کر گیا ہے. دیکھیں, آپ تبدیلی تو کر سکیں گے دستور میں پارلیمنٹ کے ذریعے, ٹھیک ہے, یہ پارلیمنٹ کو قائل کر لیں یا آنے والی پارلیمنٹ جو ہے آپ کے ساتھ مل جائے, یا آپ انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں, 2/3 میجورٹی لے جائیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دستور میں ترمیم ہوتی ہے دستور کے مطابق. ٹھیک ہے سر, لیکن میں جو کہتا ہوں, دیکھیے ایک اس میں جو وفاقی آئینی عدالت قائم کی گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں عدالتیں قائم ہیں اس طرح کی, اور یہاں بھی ہمارا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا, اور رضا ربانی اور ہمارے اعتزاز احسن وہ بھی اس کے موجدین میں سے ہیں. اور یعنی یہ دونوں اس تصور کی حمایت کرتے رہے. کہ سوال یہ ہے کہ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا تقرر ہوگا ججوں کا
وہ اسی طریقے سے ہوگا جس طرح سپریم کورٹ کے جج ان کا تقرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو تقرر کا وہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ یہ تقرر کا طریقہ ہے وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو نومینیٹ کیا اور پھر ان کے مشورے سے باقی ججوں کو نومینیٹ کر دیا. ترمیم ہوئی ہے نا اس میں، تو یہ لکھا ہے کہ پہلی دفعہ جب ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا، بات سن آگے لینا، کنٹینیو ہوگا. مطلب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس کو فالو نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر چارٹر آف ڈیموکریسی میں وہ بھی ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہیں ان کو با اختیار بنایا جائے گا. بالکل. اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. آج مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ یہی فرما رہے تھے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو تبادلہ ہے، میں کہتا ہوں سب سے جو اس کا خطرناک معاملہ ہے وہ تبادلہ کرنا ہے ہائی کورٹ کے ججوں کا بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی قاعدے ضابطے کے. آپ نے ایک تلوار دے دی ہے. اب جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں کوئی حکومت موو کر دے، وہ جو وکلا کے نمائندے بیٹھے ہیں یہ وکلا کی سیاست ہے، اس کی نظر ہو جائے گی جوڈیشری ہماری. صحیح ہے. تو آپ ہر جج جو ہے اس کے سر پر آپ نے تلوار لٹکا دی ہے. یہ دنیا میں کوئی شخص جو ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اختیار، انڈیا میں بھی یہ تبادلہ ہو جاتا ہے لیکن وہ چیف جسٹس کے پاس ہے اختیار. دیکھیں نا، اور پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس کے اختیار. بنیاد کیا ہوگی؟ سر آپ کی بات میں سمجھ گیا. دیکھیے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور پہلا کام تو یہ کہ اس کے قواعد اور ضوابط بنائے جائیں. ٹھیک ہے. کون سے قاعدے کے تحت کہاں کیسے ہوگا، کیوں بھیجا جائے گا کسی جج کو. آپ ایک مقدمہ سن رہا ہے ایک جج، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں. سر وہ سب آپ کی بات صحیح ہے لیکن اب میں یہ تو کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو پڑھ کے الفاظ سنا رہا ہوں کوئکلی. یہ جو آرٹیکل 239 ہے وہ کہہ رہا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ، no court shall have jurisdiction to call in question any amendment to the constitution on any ground whatsoever. تو آئین میں تو اب ہے کہ آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے. آئین میں پہلے بھی لکھا ہوا ہے سر، یہ چینج ہوا ہے اس میں کہ اینڈ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ والا اضافہ ہوا ہے. میں لکھا ہوا تھا پہلے بھی. اچھا. کہ آپ کوئی عدالت جو ہے اس میں چیلنج نہیں کر سکتے. آئین میں یہ بھی لکھا تھا کہ جب صدر جو ہے اپنے قومی اسمبلی تحلیل کرے گا تو اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اس کے باوجود کورٹ جو ہے اس نے یہ استدلال دیا کہ ہم یہ حق رکھتے ہیں جائزہ لینے کا کہ جو اختیار استعمال کیا گیا ہے وہ کسی میلافائڈی انٹینشن سے تو نہیں کیا گیا. اچھا. بدنیتی یا تعصب کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا. یہ ایک نیا پوائنٹ آپ نے دیا. نہیں یہ نیا نہیں ہے، یہ اسٹیبلش لا ہے. اچھا. تو یہ الفاظ آپ لکھ دینے سے عدالت کا اختیار محدود نہیں ہو سکتا. عدالت یہ الفاظ پہلے بھی لکھے ہوئے ہیں، پہلے بھی یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور باقی باتیں تو بات کی ہیں. صحیح ہے. تو آپ، میں کہتا ہوں کہ دستوری وفاقی آئینی عدالت قائم ہونے سے کوئی قیامت برپا نہیں ہو گئی، لیکن سپریم کورٹ کی جو برتری ہے اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کل عدالت یہ فیصلہ کرے پارلیمنٹ کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کو کابینہ پر بالاتر ہوگی، وہ کابینہ اس کے تابع ہوگی. 2/3 اکثریت سے یہ فیصلہ کر لے، پارلیمنٹ فیصلہ کر لے 2/3 اکثریت. صحیح ہے. وہ کر سکتی ہے یہ فیصلہ. کر بھی لے تو نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. اچھا. پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ترمیم کرنے کے اختیارات بھی محدود ہیں. آپ بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو متاثر نہیں کر سکتے. اچھا. وفاقی عدالت تو دستوری عدالت قائم ہو سکتی ہے، اس میں کئی جگہ قائم ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے ججوں کو اس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو آپ ڈپٹی کمشنر بنا دیں، ان کو ایس پی اور ڈی ایس پی کے لیول پہ لے آئیں، جب چاہیں ٹرانسفر کر دیں. تو پھر عدلیہ کی آزادی کہاں جائے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں جن وکلا حضرات کو اور یہ اعتداد احسن صاحب اور رضا ربانی صاحب، یہ دو حضرات جو ہیں یہ اس کے جواب دہ ہیں. ان کو پوچھا جانا چاہیے ان کی جماعت نے کیسے دستخط کیے ہیں اس پہ اور ان کی سی نے کیسے مہر لگائی ہے اس پہ. اچھا. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے جو خطرناک پہلو ہے اس ترمیم کا وہ یہ ہے
چلے سر ہم تو 27ویں کے اوپر بات کر رہے ہیں, لوگ 28ویں کی بھی اب اشارے دے رہے ہیں. ایک اور ترمیم کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک ترمیم کر کے نکلا تو میں نے دیکھا. اگر مقامی حکومتوں کو تحفظ دینے کے لیے آتی ہے بالکل آ جائے, جو مقامی حکومت یا نئے صوبے بنانے کے حوالے سے آتی ہے, مقامی اس کو تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ابھی کوئی نئے صوبوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی تو وہ مقامی حکومتیں جو ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں دی جا رہی نا, ان کے اختیارات جو ہیں ان کو آئین کی پروٹیکشن نہیں دی جا رہی, ان کے انتخاب کو نہیں دی جا رہی, اور اگر نئے صوبے بنانے کا فیصلہ کرتی تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں. اچھا, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نظام شامی صاحب نہیں بدلا جا سکتا, جس کا آج سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ اشارہ دیا اپنے کالم میں. چھوڑے نا, کیا نظام بدلے گے, کس کا کون کیا نظام بدلا آپ نے, کچھ صدارتی ایسے کون سا ایسے ہی اچھا صدارتی نظام آ جائے. نہیں پوچھ رہا ہوں نا, وہی تو کہ نہیں کیسے آئے بھائی, کیسے اتفاق ہو, صدارتی نظام سے کیا ہو جائے گا. تو صدارتی نظام سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. پہلے ملک میں صدارتی نظام نہیں رہا ہوا تو کیا سارے مسئلے حل ہو گئے. صحیح, تو کیا اب زرداری صاحب قادر مطلق ہو جائیں گے. سر استثناء تو مل گیا نا تایا, کیسے زرداری صاحب کو استثناء مل گیا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلا سوچے سمجھے ایک بات کی گئی ہے. اچھا, وہی لکھ دیتے کہ صدر جو ہے جب ریٹائر ہو جائے گا اس کو وہی تحفظ حاصل ہوگا جو صدر کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر پارلیمنٹ چاہے تو اس کے خلاف کارروائی کر سکتی, ٹھیک ہے, یعنی فورم موجود ہوگا, پارلیمنٹ کے ذریعے کارروائی ہو سکتی. ٹھیک ہے, تاکہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی شرعی ہے, انہوں نے کہا اس طرح کا استثناء نہیں دیا جا سکتا کسی کو. تو اگر اس کو کہہ دیتے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور پارلیمنٹ کارروائی کر سکے گی تو یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, چلیں. تو بات چیزیں غیر ضروری کی گئی ہیں. اچھا, صدر مگر عارف علوی صاحب جو ہمارے سر بریک کر رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو جائے گا نا. عارف علوی صاحب کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کو ذرا بریک لگ جائے گی. چلے ہم بھی بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.